اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کائنات کی حسین ترین رات ہے۔ لیلۃ القدر سبحان اللہ کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر یاقوت بھی ایک پتھر ہے مگر لاکھوں پتھروں سے مہنگا ہے۔ مشک بھی خون کا ایک قطرہ ہے مگر خون ہو کر بھی سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیلۃ القدر بھی ایک رات ہے مگر دوسری راتوں کے مقابلے میں یاقوت اور مشک جیسی ہے۔ ایک رات جو 30,000 راتوں سے زیادہ بھاری ہے، زیادہ قیمتی اور زیادہ وزنی ہے۔ یہ رات چپکے سے ہر سال آتی ہے اور اہل اخلاص کے اخروی خزانوں میں بڑا بھاری اضافہ کر جاتی ہے۔ لیلۃ القدر ایک چھپی ہوئی مخفی اور خفیہ نعمت ہے۔ دلائل یا مکاشفات کے زور پر اس کے لیے کوئی رات خاص کر لینا اور اس کا اعلان کر دینا درست نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے استخارہ کیا ہے، مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مجھے یہ ہوا ہے، تو یہ سب نادرست باتیں ہیں۔ راز جب تک راز رہے وہ قیمتی رہتا ہے، حسین اور دلکش رہتا ہے۔ کئی لوگوں نے 27 رمضان کی رات پکی باندھ لی ہے، دلائل بھی کافی تگڑے جوڑ لیے ہیں، مگر حق اور سچ یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں۔ 27 کو بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اور کسی اور تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے۔ عشق والوں کا کام ہے کہ ڈھونڈتے رہیں، طلب والوں کا کام ہے کہ پیچھے پڑے رہیں۔ لوگ کتنی فضول چیزوں کی تلاش اور جستجو میں سال ہا سال لگے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو کائنات کی حسین ترین رات ہے، خیر سے بھرپور، سلامتی سے لبریز، محبت سے معمور، برکت سے مخمور اور حسن کے پردوں میں مستور۔ ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، پالو سینے سے لگا لو، کاش دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دل کی آنکھیں کھول دی انہوں نے لیلۃ القدر میں بہت کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پا لیا۔ بعض حضرات نے دیکھا کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! جی ہاں، جس رات کی فضیلت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہو گئی اس میں سمندر کی سیاہی اور کڑواہٹ دور ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہے۔ کاش ہمارے دلوں کی سیاہی، ہمارے اخلاق کی کڑواہٹ بھی دور ہو جائے۔ بعض حضرات نے دیکھا کہ اس رات کے آتے ہی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئی اور رات بھر سجدے میں مزے لوٹتی رہی۔ کاش عید کمانے والے تاجروں کو بھی یہ رات یاد آ جائے۔ اللہ والوں نے اس رات میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ جی ہاں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، کیسے نظر آئے؟ ہم تو ابھی تک خود کو نہیں دیکھ سکے، خود کو نہیں پہچان سکے۔ جن کے معدے ہر وقت بھرے رہتے ہیں، پیٹ، وہ سارا دن گیس سے لڑتے رہتے ہیں اور رات کو پھر اپنا پیٹ جہنم کی طرح بھر لیتے ہیں۔ اس حال میں آنکھیں کس طرح کھل سکتی ہیں؟ رمضان المبارک تو آتا ہے تاکہ ہم بھوک کا مزہ حاصل کریں اور کچھ قربانی دیں، مگر ایسا کم ہوتا ہے، بلکہ رمضان آتے ہی کھانے کی فکر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پکوڑے، سموسے، پھینیاں، پتہ نہیں کیا کیا۔ عورتوں کا وقت کھانے بنانے اور چننے میں برباد ہو رہا ہے اور مرد خریدنے اور اٹھانے میں رمضان برباد کر رہے ہیں۔ آخری عشرہ ایک عظیم الشان رحمت بن کر آتا ہے، ایسی رحمت کہ پکے جہنمی بھی جنتی بنا دیے جاتے ہیں، اور ایک رات کی عبادت کا اجر 83 سال 4 مہینے کی مقبول عبادت اور قربانی سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر عظیم نفع کمانے کا یہ موسم عید کی تیاری میں برباد ہو جاتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، عید تو ہے ہی ان لوگوں کی خوشی جنہوں نے رمضان کو پایا، کمایا اور حاصل کر لیا۔ اس بد نصیب کی کیا عید جس کا رمضان گناہوں اور دنیا داری میں ضائع ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن کچھ لوگوں کو قہقہے لگاتے دیکھا تو فرمایا، اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو کوئی بھی قہقہا نہ لگائے۔ رمضان مقابلے کا میدان ہے کہ کون بڑھ چڑھ کر اس میں دوسرے سے آگے بڑھتا ہے اور زیادہ عبادت کر کے دکھاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ بخشے جاتے ہیں اور کچھ محروم رہ جاتے ہیں۔ بخشے جانے والوں کو اپنا اجر اور مقام پتہ چل جائے تو شکر میں ڈوب جائیں، اور محروم رہنے والوں کو اپنی حالت اور محرومی کا پتہ چل جائے تو غم میں غرق ہو جائیں۔ شب قدر کی
شب قدر کا خلاصہ۔ اس رات کی فضیلت میں قرآن پاک کی ایک پوری صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام سورۃ القدر ہے، یہ آخری پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری اور سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب اسی رات میں نازل ہوئی۔ جی ہاں، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ پورا قرآن عرش سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتر گیا، اور پھر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا آقا علیہ السلام کے دل پر نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر اسی رات میں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب، اجر اور درجہ 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرنے سے بہت بڑھ کر ہے۔ کتنا بڑھ کر ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، بے شمار فرشتے جوک در جوک آسمان سے اترتے ہیں۔ وہ بہت شوق سے عبادت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو اپنی دعا اور توجہات سے نوازتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کیا خوب نورانی صحبت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس اس رات میں زمین پر اترتے ہیں، مگر ہم لوگ ہر وقت شیطانی دنیا کے سردار ابلیس کی زد میں رہتے ہیں۔ مگر شب قدر کے سجدے اتنے مبارک اور مقدس اور اتنے پیارے ہیں کہ روحانی دنیا کے تاجدار حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر شب قدر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر دل سے سوچیں تو خوشی سے جان نکلتی ہے کہ کون آ رہے ہیں۔ کاش وہ ہمیں اچھی حالت میں پائیں، کہیں ہم غیبت کا حرام گوشت نہ کھا رہے ہوں، کہیں ہم لایانی کاموں میں اور باتوں میں مصروف نہ ہوں، کہیں ہم سگریٹ، نسوار اور پان کی بدبو میں غرق نہ ہوں، کہیں ہم ساڑیاں اور جوتیاں نہ خرید اور بیچ رہے ہوں۔ کاش وہ ہمیں سجدے میں دیکھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، ایسا سجدہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ کسی بڑے وزیر یا افسر کے دورے کے وقت ماتحتوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جیسے جاہ و جلال والے مقرب فرشتے تشریف لا رہے ہیں، اس امت کے عبادت گزار سچے مردوں اور عورتوں کو دعا دینے کے لیے، ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے کے لیے، ہاں ان نظروں سے جن سے انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو انبیاء کرام پر بھی اترتے تھے، مگر ہائے قربان رب کی رحمت پر کہ ہمیں کیسی رات بخشی کہ عام لوگوں کے لیے بھی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سلامتی لے کر اتر رہے ہیں۔ مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح خوشی اور عظمت کے اس منظر کو بیان کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہائے کاش ہم یہ رات پالیں، ہائے کاش ہم کسی طرح اس رات کو کما لیں۔ کچھ نظر آئے یا نہ آئے، یہ قرآن پاک کا سچا اعلان ہے کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ ہمیں نظر آویں یا نہ آویں، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سچ ہے، قرآن کا اور میرے آقا کا اعلان ہے۔ اے مسلمانوں، خود کو اور اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے پاک کر لو جن سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یا جن کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے قریب تشریف نہیں لاتے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو، سور ہو، جاندار کی تصویر ہو۔ آج کل گھروں میں چھوٹی چھوٹی تصویریں، وہ جو گھر میں وہ بناتے ہیں سامنے بیٹھک میں، اس میں کچھ پھول پھلواری رکھ دیتے ہیں، وہاں تصویریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ پہلے جگہ جانا ہوا تو وہاں تصویر رکھی ہوئی تھی، تو اس گھر میں فرشتے نہیں آ سکتے ہیں جہاں جاندار کی تصویر ہوگی۔ اور اب تو سب کی کرتوں پہ، جاکٹ جو پہن رہے ہیں ان پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو نماز میں آ رہے ہیں، نماز میں بھی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا اور جاندار کی تصویر ہو یا بدکاری کی وجہ سے ناپاک ہونے والا کوئی فرد ہو، زانی، زنا کرنے والا۔ ایسے ہی کچا پیاز اور لہسن نہ کھائیں، بدبودار کپڑے نہ پہنیں اور ظالم موبائل کے سامنے نہ بیٹھیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے خود اندازہ لگا لیں اس رات کی کتنی قدر ہے اور کتنی قیمت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے روح القدس جبریل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اترتے ہیں، اور یہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے ایمان والوں پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ رات سراپا سلامتی ہے، ہر طرح کے شر
اور فساد وغیرہ سے امن رہتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں یعنی وہ رات امن چین اور دل جمی کی رات ہے، اس میں اللہ والے لوگ عجیب غریب طمانینت اور لذت و حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت اور برکت کا جو روح و ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے لیلۃ القدر کمانے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ اس رات قیام کیا جائے۔ قیام سے مراد نوافل ہیں، جبکہ باقی عبادات یعنی تلاوت اور ذکر بھی اس رات میں داخل ہے، مگر یہ عبادت ایمان کے ساتھ ہو اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا دل میں پختہ یقین ہو، اور رات بھر کی یہ عبادت پوری بشاشت، محبت اور توجہ کے ساتھ ہو، بوجھ سمجھ کر نہ ہو۔ مناسب ہے کہ جتنی دیر جاگنا چاہے اس کے 3 حصے کرے، ایک حصے میں نوافل پڑھے، ایک حصے میں تلاوت کلام اللہ کے اندر مشغول رہے، اور تیسرا حصہ استغفار اور درود شریف اور دعا وغیرہ میں گزارے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ العزیز نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا۔ شاہ عبدالعزیز ہمارے دہلی کے رہنے والے، پہلے مظفر نگر کے رہنے والے، پھر دہلی چلے گئے، تو دریافت فرمایا کہ اب بزرگوں کی نسبت میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو پہلے بزرگوں کی نسبت میں ہوتی تھی۔ شاہ صاحب نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ اب بزرگوں کی نسبت میں وہ کیفیت نہیں جو پہلے بزرگوں کی نسبت میں ہوتی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بزرگ 3 چیزوں کی پابندی فرماتے تھے: کثرت نوافل، کثرت تلاوت اور کثرت ذکر اللہ۔ اب اس زمانے میں ذکر اللہ کی کثرت کا تو بزرگوں کو کچھ خیال ہے، مگر تلاوت اور نوافل کی کثرت کا اہتمام کم ہو گیا ہے، الا نادرا۔ اس لیے نسبت مع اللہ کی کیفیت میں بھی فرق آ گیا ہے۔ واقعی اب جو اللہ والے کہلاتے ہیں ان کے ہاں بھی اکثر صرف کثرت ذکر کی ہی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل اور تلاوت کا خیال ہی نہیں۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے عبادت وغیرہ میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے یہ سبق ملا کہ ہم بھی کچھ محنت بڑھا دیں، عبادت میں کچھ مشقت، تکلیف اور مجاہدہ اٹھائیں تاکہ شب قدر کی صحیح قدر ہو سکے اور ہماری جھولی بھی بھر جائے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر مضبوط باندھ لیتے اور اپنی رات کو عبادت سے زندہ رکھتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے ہمیں روشنی ملی کہ ان راتوں میں عبادت کا عمومی ماحول بنایا جائے، یعنی پورا ماحول، بچہ عورتیں، مسلمان سب عبادت میں لگے ہوئے ہوں، اور اپنے گھر والوں کو بھی محرومی سے بچایا جائے۔ ہاں، جس سے پیار ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آخرت کے مزے لوٹے۔ لیلۃ القدر میں تو دنیا آخرت کی بے شمار نعمتیں بانٹی جاتی ہیں اور انسان کو روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام سے جگایا جائے اور پیار و محبت کے ساتھ عبادت میں لگایا جائے، اور انہیں سمجھایا جائے کہ آج خلوت کا کونا پکڑو، یعنی اکیلے تنہا بیٹھو اور خود کو نور و سلامتی کے حوالے کرو۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی خوب قدر نصیب فرمائے، اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کے لیے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، سب عزیز و قریب اداروں کو، ہم سب کو اللہ فارغ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے اس رات کو اللہ مبارک فرمائے، پوری امت کے لیے اللہ جو حالات ہیں خصوصاً ہمارے ملک میں، اللہ اس رات میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے سے امن و امان کے، عافیت کے، آئندہ ایسی حکومت کے جو ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی ضامن ہو۔ اللہ اپنے خزانے